बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त, सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजा सुना दी गई है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के पहले मरहले में ये सजाएं सुनाई गई हैं। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सुनाई गई है। इस प्रेस रिलीज का जो सबसे आम नुक्ता मैं ये समझता हूं कि इसमें कहा गया है कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसा इकदाम ना उठाया जा सके। साथ में यह भी कहा गया इस प्रेस रिलीज में कि यह पहला मरहला था और इसको मुकम्मल किया जाएगा। जो मंसूबा साज हैं, जो मास्टरमाइंड है, उनको भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। इस पे पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहा है। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 13 दिसंबर को यह फैसला दिया था कि फौजी अदालतों में जो जेर समात मुकदमात हैं उनके फैसले सुनाए जा सकते हैं। उसी के तनाजर में ये फैसले आज आए हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जो मास्टरमाइंड है उन्हें कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा, इस तरह का अमल इसको नहीं रोका जा सकता। जबकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में उमर अयूब खान साहब ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि इन सजाओं के बाद लेसन लर्न क्या है, हम क्या इससे सबक सीख सकते हैं। जो सारा प्रोसेस हुआ, 19 माह लगे हैं इस प्रोसेस को मुकम्मल होने में। जो पहले मरहले की मैं बात कर रहा हूं, बहुत से मुकदमात सिविलियन अदालतों में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में भी इस वक्त जेर समात हैं। दूसरा, मुज़ाकरात की बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन। आज एक खबर भी आई है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि बैक चैनल राब्ते हो रही हैं, जिसमें यह बात कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक अगर गुज़श्ता 2-2.5 सालों की जो सियासत है उससे अपने आप को हटाती है तो फिर उसमें नताइज निकल सकते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन PTI हैं, जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद आज शाम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असेंबली ने उनको यकीन दहानी कराई है कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि कल तक बन जाए। अलबत्ता इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहबा, उन्होंने कहा कि कल से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसका आगाज होने जा रहा है, जिसमें जो तरसीलात ज़र हैं उनको महदूद करने की बात की गई है। इस पर भी बात करेंगे। फिर हुक्मरान इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो मामलात हैं, पावर शेयरिंग फार्मूला, उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ मुखालफाना आवाजें भी उठ रही हैं। और कल जो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, आज फॉरेन तर्जुमान ने कहा कि ये जो इल्जामात है कि अमेरिका को भी थ्रेटन फील करता है पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल से, ये बेबुनियाद और गैर मंतकी किस्म के इल्जामात हैं। और उनका 1954 से पाक अमेरिका ताल्लुकात चल रहे हैं, जिसमें ट्रस्ट जो है वो बुनियादी अंसर है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें जिन मौजूद मेहमानों ने जो है एक बड़ा पर्टिनेंट और नुमाइंदा पैनल हमारे साथ मौजूद है, तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, चीफ विप में मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असेंबली, सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया जनाब शौकत यूसुफजई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, साबिक सूबाई वजीर हैं शौकत यूसुफजई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। दौरान गुफ्तगू सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर, ये जो आज प्रोसेस पहला मरहला मुकम्मल हुआ है और जैसे मैंने कहा लेसन लर्न, वो क्या है आपकी नजर में? 25 जो मुजरिमान हैं उनको सजाएं सुनाई गई हैं, 2 से 10 साल की कैद बामुशक्कत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो मामला था कि 9 मई के बाद क्या सिविलियंस का ट्रायल और वो लोग जो इन वाक़यात में मुलविस थे उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है कि नहीं, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी मीडिया पे एक बहस हुई और बड़ा एक सादा अल्फाज में मैंने ये बात कही थी कि अगर हमले सिविलियन बिल्डिंग्स पे और इमारतों पे और दफातर पे होंगे तो ट्रायल सिविलियन अदालतों में होगा, और अगर हमले मिलिट्री दफातर, इमारतें, इंस्टॉलेशंस पे होंगे तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। और इससे पहले इसकी मिसालें भी मौजूद थीं। अच्छा, उसके बाद ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि आप केस सुन तो सकते हैं लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकते। वो फैसला अभी रिवर्स हुआ, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। थोड़ी सी तफसील इसलिए बताइए कि ये ना समझा जाए कि इन 25 लोगों का जो ट्रायल है ये 3 से 4 दिन में मुकम्मल हो गया है। ये पिछले जो साल, सवा साल, 1.5 साल का अरसा गुजरा है उसमें ट्रायल होते रहे हैं, लेकिन
फैसला सुनाने का इख्तियार जो है वो मिलिट्री अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने सलब कर दिया था, और अब इनके पास दोबारा ये इख्तियार है कि ये अपीलें जो हैं अपनी सिविलियन कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट से जा सकते हाई कोर्ट्स। जी। तो लिहाजा ये कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई वो आप ये कहें कि बंद हो गया है, आगे मज़ीद इन्हें किसी तरह का कोई वो जो एक कानूनी रास्ता है वो मिलिट्री कोर्ट से बंद नहीं होता। मैंने कहा ये दूसरा पॉइंट भी आपके प्रोग्राम में आना चाहिए कि वो रास्ता फिर भी खुला होता है। तीसरी बात ये है जी कि देखें, मैं हमेशा सियासी जमातों को और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को ये कहता होता हूँ कि सियासी मैदान में सियासी जमातों से लड़ाई करें, और वो भी एक दायरे के अंदर, लेकिन दायरा क्रॉस भी कर लें तो चलो सियासी जमातों की हद तक तो खैर है, लेकिन पाकिस्तान से ना लड़ें, पाकिस्तान के इदारों से ना लड़ें। ये जो बिल्डिंग्स, जो GHQ है, कोर कमांडर हाउस है, शोहदा की यादगारें वाली हैं, बेस है, चकदरा किला है, काफी बहुत 14 मुकदमात 14 मुकदमा ऐसे मकामात मकामात हैं हैं। जिन पर ये अटैक्स हुए हैं। यस। ये रियासत के नुमाइंदे थे, ये रियासत की प्रॉपर्टी, ये पाकिस्तान था जिसके ऊपर आपने हमला किया, और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक था। लिहाजा अब इस तरह की वाक़यात का रास्ता रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों को सज़ा दी जाए। अब दूसरी बात यह है कि इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि सिर्फ उन लोगों को जो इनमें मुलविस हैं, जिनके ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, वीडियो फुटेजेस हैं, उन्हीं को सज़ा दी जाए। और जो ISPR की प्रेस रिलीज़ ने भी कहा है कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पे, लेकिन उसका सबूत क्या है? मेरे नज़दीक उसका सबूत ये है कि इन 25 लोगों को कोई ब्लैंकेट पनिशमेंट नहीं दी गई कि सबको पकड़ के 10 साल के अंदर कर दो। जी, 2 से 10 साल के 2 से 10 साल का मतलब ये है कि किस किस की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। जिसकी ज़्यादा थी उसे 10 साल की सज़ा दी, बराह रास्त जो इन्वॉल्व हुए, जो सहूलतकार हैं उन्हें थोड़ी कम सज़ा मिली, मनसूबा साज जो लोकल लेवल के ऊपर थे, कितने थे क्या थे, उनको उससे कम सज़ा या ज़्यादा, मुझे ये एग्जैक्ट तो नहीं पता कि इसको कितनी है, लेकिन वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दर्जा बदर्जा ये सज़ाएँ दी गई हैं, और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था। गो कि आज मैं एक बात ज़रूर तहरीक इंसाफ को कहूँगा कि ये जो पहले मुलजिम थे आज मुजरिम हो गए हैं, जिन्हें सज़ा मिली है, इन लोगों का मुस्तकबिल तबाह करने में आपका हाथ है। आप लोगों ने इन्हें वर्गलाया, उकसाया, और इसके पीछे एक मनसूबा बंदी है। ओके, उस पर सर दोबारा लौट के आएंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप क्या कहेंगे? आपने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का जवाब सुना, आज जो सजाएं हुई हैं, और यही अब बात हो रही है कि अब आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और इससे क्या सबक सीखा जा सकता है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मेरे ख्याल से 9 मई के जो वाकया हुआ था उसकी तो हमने सबने मजम्मत की थी, और ये भी कहा था कि जो लोग मुलविस हैं उनको सजा दे दें, लेकिन जो लोग उसमें मुलविस नहीं है उनको बेगुनाह जेलों में रखा गया है, उनको रिहा कर दें। और उसका जो मेन हमारा था कि अगर जुडिशल कमीशन बन जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, सबको पता चल जाता कि ये गुनाहगार है और ये नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इतने सारे लोगों को जो सजाएं होंगी, बिल्कुल सजाएं जैसे भी होंगी, लेकिन इसमें किसने देखा है कि उनकी क्या बात सुनी गई है, क्या उनसे क्या किसने पूछ की है, क्या हुआ है, ये तो किसी को नहीं मालूम। तो इतने खुफिया अंदाज में, चूंकि वो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उनका अपना एक तरीकाकार होता है, तो इसलिए हम कहते थे कि ये सिविलियन है, सिविलियन कोर्ट्स में इनके केसेस कराए जाएं या फिर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। जिस तरह 26 नवंबर और 9 मई दोनों का हम डिमांड करते हैं कि जी बनाया जाए, ताकि ये जो क्या कहा जाता है, एक तरफा बात की जाती है कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो मिलिट्री के खिलाफ है या पाकिस्तान के खिलाफ है, तो ये सारी चीजें ऐसी है कि हम भी इस दाग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि फौज हम अपनी फौज समझते हैं, पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, अपना घर समझते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी फौज अपने घर के खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ, जिसने भी की है, मैं तो अगेन ये कहूंगा, PTI से ताल्लुक रखने के बावजूद ये कहता हूं कि अगर देखिए 9 मई के वाकया जो है, सिर्फ अगर आप पेशावर में देखें तो पेशावर में तो मैं खुद भी था, और उस वक्त मैं वाहिद बंदा था जो खड़ा होकर मैंने कहा कि ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, कोई अगर उधर जाना चाहता है तो ना जाए। तो उस पर क्या हुआ, कुछ लोग आए, मुझे पकड़ा कि जी आपने भी हमारे साथ जाना है, तो रेजिस्टेंस हुई, मेरे कपड़े भी फाड़े गए, क्या सारी दुनिया ने देखा। आप कहाँ जाने से रोक रहे थे? वो कहाँ जाना चाह रहा था जो क्राउड था?
जो सूरी पुल वहां जो था ना, उससे आगे जो जहां भी जाना चाहते थे, चाहे वो सीएम हाउस जाना चाहते थे, गवर्नर हाउस जाना चाहते थे, या कोर कमांडर हाउस जाना चाहते थे, अच्छा। या असेंबली, लेकिन मैंने वो कहा कि इससे आगे आपने नहीं जाना है। हम पुरअमन मुजाहिर सियासी लोग हैं, यहाँ बैठ के जो भी आपने कर रहे हैं यहाँ बैठ के करें। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे पकड़ा, और जिस अंदाज से, तो वो मुझे नहीं लग रहा था कि वो पीटीआई के लोग थे, अच्छा। क्योंकि वो एक तो गालियां भी दे रहे थे, एक घूंसे भी मार रहे थे, कपड़े भी फाड़ रहे थे। तो इस अंदाज में जो भी है, तो अब मैं भी ये डिमांड कर सकता हूँ ना कि भाई उस वक्त की फुटेजेस है ना, निकाले वो कौन लोग थे जो मुझे घसीट रहे थे। तो क्या इस मेरे कोई अब तो इज्जत नहीं आपकी है कि सूबाई मैं हुकूमत है मेरी शौकत यूसुफजई साहब, 19 माह पुराना ये नहीं, वाकया है, आप लोगों ने नहीं नहीं, इस पे कोशिश की कि इसकी नहीं, फुटेज नहीं, दिखाए? पिशावर में तो फुटेज नहीं, होगी। कह रहा हूं मैं कि- आपकी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। नासिर हुसैन शाह साहब ने ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करता हूं। शाह साहब मेरे साथ रहेगा, शौकत यूसुफजई साहब का आर्गूमेंट मुकम्मल मैं बताता हूं। जी शौकत साहब। कहना चाहता हूँ कि हम सबकी इज्जत है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमारी फौज, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये फौज मजबूत ना होती तो आज हम किस हालात में होते अल्लाह बेहतर जानता है। जो कुर्बानियां दे रही है फौज इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ, बिल्कुल। उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, और ये हकीकत है। उसके साथ साथ जो लेकिन ये सारे, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि अगर फौज ने, मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दे दी हैं, तो उस पे शकूक व शुबात हमेशा रहेंगे। इसलिए एक इदारे को टारगेट करने की बजाय या उसको डिफेम करने की बजाय, अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले लेती और इसके लिए जुडिशियल कमीशन बना लेती, तो ठीक। बात खत्म हो जाती। क्योंकि हमने तो जितनी भी लीडरशिप है, इमरान खान से लेके जितनी भी लीडरशिप ने 9 मई की मजम्मत की है, ओके। मैं आज भी कर रहा हूँ उसकी। ठीक है। क्योंकि आपने हमें कहा कि कोई- जुडिशियल कमीशन कोई अगर बना लिया किसी जाता तो मामला ना आता। वैसे इनके पास राइट ऑफ अपील है कोई हाई किसी कोर्ट्स को पे। हक हासिल नहीं है कि वो जाके किसी इंस्टॉलेशन पे अटैक करे, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो, देखिए ना, पीएमएलएन ने भी तो एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। अगर उस वक्त भी उनको सजाएं मिल जाती तो ये चीजें ना होती। जिन्होंने कोई भी किया नहीं था करता। उन्हें मिली हैं। तारिक फजल साहब कह रहे हैं जिन्होंने किया था उनको सजाएं मिली हैं। मैं आप लोगों की इजाजत से 5 नासिर हुसैन साल शाह साहब महल को भी रहे हैं, शामिल करता हूं कैद की सर। सजाएं मिली हैं। शौकत साहब आपकी इजाजत से नासिर शाह साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर शाह साहब, शौकत यूसुफजई साहब की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तारिक फजल चौधरी साहब भी हैं, वो कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं हुई हैं। उनकी राय ये है कि अगर जुडिशियल कमीशन बना लिया जाता तो ज्यादा बेहतर एहसन इकदाम होता उनके मुताबिक। वैसे मैंने उन्हें बताया कि मैं कानून जरा पढ़ रहा था कि इन सजाओं को खिलाफ आप मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। क्या कहेंगे? शौकत यूसुफजई साहब ने अपने किरदार की भी बात की कि उस 9 मई के वक्त ये रोक रहे थे लोगों को, उस मॉब को जो बढ़ रहा था। गालिबन उनका कोर कमांडर पेशावर के घर या किला बालासात बार के, फिर वो रेडियो पाकिस्तान की जो पेशावर की बड़ी तारीख साज बिल्डिंग है उसको नजर आतिश किया गया। शाह साहब क्या कहेंगे जो आज 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो जी मेरे सभी काबिल इज्जत व एहतराम दोस्त हैं, सबको सलाम। दूसरी बात ये है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और बिल्कुल शौकत यूसुफजई साहब सही कह रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे अच्छे लोग पीटीआई में हैं जो नहीं चाहते थे कि ये इस तरह हो, लेकिन जाहिर है अभी वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और वो ये कहेंगे कि पता नहीं कौन लोग थे। ये जो टी चौक पे बुशरा बीबी साहिबा को और अमीन गंडापुर साहब को जो नहीं जाने दे रहे थे, धरना से नहीं भागने दे रहे थे, वो लोग कौन थे? और दूसरी बात यह है कि बहुत अफसोस की बात है कि एक चीज जो बिल्कुल वाजे है उसको सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए और उसको एक किस्म से उस पर क्वेश्चन रेज करने के लिए ये जुडिशियल कमीशन की बात की जा रही है। और हम तो चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन क्यों ना बने, लेकिन इशू ये है कि एक चीज बिल्कुल वजाहत से है, सबकी फुटेजेस सामने है। वो जो न्याजी साहब थे, खान साहब के अजीज, हसन न्याजी, डंडे पे किसी की वर्दी को लहरा रहे थे, वो पता नहीं, वो भी देख लें कोई आईएसआई का बंदा था या आईबी का या पुलिस का या फौज रेंजर्स का या मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन था। इसी तरह के इनके सब लोगों के शवाहिद मौजूद है। बड़ा अफसोस है कि इस बात को ये जुटलाते हैं, और ये सब कुछ जो है ये तालीमात खान साहब थी, जो इमरान खान साहब की तालीमात थी, बदतमीजी की, इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की। ये उसका शाखसाना था जो उस दिन हुआ। मुझे बताएं किसी
ایک اور جگہ پہ پورے ملک میں جو بھی عسکری انسٹالیشنز تھیں وہاں کے لیے کوشش کی گئی کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے, وہاں پہ بے حرمتی کی جائے, جس طرح شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی, اور ہر جگہ پہ یہی کال تھی. لیکن جہاں پہ وہاں نہیں جا سکے پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلا دیا, یا کراچی میں جس طرح ان کی کال تھی جو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جی ریجنٹ پلازا چلے, اس کے آگے کون سے دفاتر ہیں آپ کو پتہ ہے سب کو. لیکن جب وہ وہاں پہ نہیں جا سکے اور ان کو نہیں جانے دیا گیا تو پھر انہوں نے یہ جو ہماری وہاں پہ پیپلز ٹرانسپورٹ کی بسز چلتی ہیں ان کو جلانا شروع کیا, ایمبولینسز کو جلانا شروع کیا. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے. مجھے بتائیں کہ ایک ہی دن میں ہر جگہ پہ صرف عسکری انسٹالیشن ان کے دفاتر پر کیوں اٹیک کیا گیا, اور یہ جو سزائیں ملی ہیں میں ان پر بھی ضرور بات کروں گا. یہ تو بہت پہلے مل جانی چاہیے تھی, لیکن ہمیں اس کے مائنڈ سیٹ کو ڈھونڈنا ہے. دیکھیں یہ جو ورکر ہوتا ہے جس میں اس دن خواتین بھی تھیں, نوجوان بھی تھے, سب لوگ تھے اس میں شامل, وہ ایک جو جلسہ یا جو بھی جلوس ریلی کی ایک ہوتا ہے ذہنی کیفیت ہوتی ہے, لیکن ان کو اس طرف کون لے کے گیا؟ وہ تو کوئی لوگ آئے تھے لبرٹی پہ احتجاج کرنے, کوئی لوگ کہیں پہ احتجاج کرنے, کوئی کسی جگہ پہ. ضرور ان میں اشتعال تھا, وہ اپنے ان کو لیڈر مانتے ہیں خان صاحب کو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, لیکن اس کو اس طرف کس نے بھیجا؟ یہ ان کی لیڈرشپ تھی, اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے جو مائنڈ سیٹ تھا. یہ جو بیچارے خواتین جس میں بچے بزرگ جوان جو وہ ہلا شیری جو ہوتی ہے ایک اس وقت جو بنتا ہے ذہن سازی ہوئی ہوتی ہے, اس میں ان کے کہنے پہ چلے گئے, ان کو تو ٹوکن سزائیں ملیں یا ان کو معافی ملے. جو مائنڈ سیٹ کرنے والے تھے, جنہوں نے یہ پورا پلان کیا ہوا تھا, سزا ان کو ملنی. یہ بڑا اہم نکتہ اٹھایا. میں اس پر آپ کے پاس آتا ہوں. شوکت صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی میں آپ کے ساتھ. شوکت صاحب آپ نے سنا جو بات کر رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کہ جو مائنڈ سیٹ تیار کرنے والے, جو ذہن سازی کرنے والے, سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے کیونکہ اشتعال دلایا گیا, اور یہ لوگ جو ہیں وہ اب ان کو 2 سے 10 سال کی قید باب مشقت ہو گئی ہے, اب جیلوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا ان کو. آپ ایگری کرتے ہیں شاہ صاحب کی بات سے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو کسی اس کے حق میں نہیں ہے نا کہ فوج کے خلاف یا فوج کے انسٹالیشن پہ حملے کیا جائے. ہم تو کسی طور پہ نہ ذہنی طور پہ نہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ ہو جاتا, تحقیقات ہو جاتی تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ورکر ہے, ورکروں کو سزائیں ملی ہے, تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی نا کہ کس نے کیا کیا, جیسے پارٹی کے اندر آپ لوگ, یہ پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ اس کی کوئی, اگر آپ لوگ دیکھیں یہ تو آپ حکومت سے تقاضا کر رہے ہیں نا, انٹرا پارٹی کو ڈیبیٹ ہوئی اس پر کہ یہ کیوں کر جو ہے وہ موب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, چک درا کا قلعہ ہو, جیسے یہ ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تمام فوجی تنصیبات ہیں نا, آپ نوٹ کریں مردان میں پنجاب ریجمنٹل ملتان سینٹر, پھر آپ پشاور کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ خود وہاں موجود تھے, ہاؤس لاہور. دیکھیں جو کچھ بھی ہوا ہے نا میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں, لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ اس کی ساری بینیفیشری بھی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے. اگر آپ دیکھیں نا اس وقت سے لے کے ابھی تک بینیفیشری تو یہی 2 پارٹیاں ہیں. اچھا, ہمیں تو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملا ہے نا. اگر ہمیں اس میں کوئی کرنے میں کوئی فائدہ ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں بھی ملتا نا, لیکن پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے. اس وقت سے لے کے ابھی تک زیر عتاب ہیں. جس مشکل سے پی ٹی آئی گزری ہے وہ ابھی بھی گزر رہی ہے, اس کی لیڈرشپ بھی گزر رہی ہے. تو جو لوگ بینیفیشری رہے ہیں ان سب کو اس میں شامل کرنا چاہیے, شامل تفتیش کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں, آپ کا کہنا ہے طارق فضل صاحب اور شاہ صاحب کی جماعتوں کے نمائندگان شامل تھے. جب موب ہوتا ہے نا, جب موب ہوتا ہے تو آپ 10 بندے بھی آگے ہو جائیں نا, ان سے کہ آؤ ادھر چلیں, تو سارے لوگ پھر اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو بھی ہوا دیکھیں, میں اس کی وہ نہیں کرتا ہوں کہ اچھا کام ہوا. میں کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتا کہ فوج کے انسٹالیشن پہ حملہ کریں, سپریم کورٹ پہ کریں یا کسی اور ادارے پہ کریں. میں کبھی اس کے حق میں نہیں رہا ہوں, اور نہ ہی سیاست اس کا نام ہے. سیاست دیکھیں بڑا سوچ سمجھ کر اور عوامی خدمت کے لیے سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں. طارق فضل سے پھر پوچھ لیتے ہیں, یوسف زئی صاحب, طارق فضل صاحب آپ نے سنا ان کا کہ یہ تو بینیفیشری تو آپ کی جماعت رہی ہے. شاہ صاحب اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ آپس میں کسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں اور ایک خودکشی کر لے,
اور اس کے گھر والے دوسرے پہ پرچہ کرا دیں، کس لیے کہ بینیفیشری یہ ہے. بھائی جس نے خودکشی کی ہے اس نے اپنی مرضی سے خودکشی کی ہے نا، اس میں بینیفیشری یا نان بینیفیشری کی کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم زیر عتاب ہیں. بات بڑی سیدھی سی ہے. دیکھیں زیر عتاب اگر ہیں تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ویسے یہ جی ویسے آپ نے صحیح مثال نہیں دی ہے، اس لیے کہ جب وہ خودکشی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے دوسرا بھی بینیفیشری نہیں رہتا ہے، اس کو بھی دوبارہ الیکشن لڑنا پڑتا ہے. دوبارہ الیکشن میں جانا پڑتا ہے. جی جی اچھا چلیں دیٹ واز ان لائٹر سائڈ. جی. بٹ بات یہ ہے جی کہ دیکھیں آپ جو شوکت یوسفزئی صاحب پروگرام میں بات کر رہے ہیں، وہ شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ حق اور سچ کی بات کرتے ہوں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو صرف عمران خان کے منہ سے جو لفظ نکلا ہے اسے پورا کرنا انہوں نے جو اپنا فرض ولین سمجھا ہے؟ اور اشتعال کی، نفرت کی جو سیاست ہے، یہ بیج پاکستان کی سیاسی فضا میں بونا اور پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہیں. یعنی یہاں اسلام آباد میں ابھی زیادہ دور نہیں ہے ڈپلومیٹک انکلیو آپ کے اسٹوڈیو سے، یہاں بیٹھے سفیر ہم سے پوچھتے ہیں کہ the level of hatred and frustration which we have injected into your youth، آپ اندازہ لگائیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو ذہنوں کے اندر نفرت اور فرسٹریشن اور پولرائزیشن یہ بیج بوئے ہیں. دیکھیں سیاسی فضا، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے ہیں. یہ الیکشن ہم نے ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑا ہے، آج اتحاد میں کٹھے ہیں، کل الیکشن پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑیں گے. کہ مجھ سے کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے جی پیپلز پارٹی کے حوالے سے، چونکہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو اس لیے آج بھی گورنر پنجاب نے کافی گفتگو کی. جی بھائی وہ الگ سیاسی جماعت ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، انہوں نے الیکشن ہمارے خلاف لڑنا ہے، لہٰذا وہ پی ایم ایل این کا حصہ نہیں بن گئے. وہ اپنی بات کرتے ہیں، اپنے طریقے سے کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے پالیٹکس. ابھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. مذاکرات کا دوسرا نام پالیٹکس ہے، سیاست ہے. اس طرح سیاست آگے چلے گی تو ملک آگے چلے گا. لیکن ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ بھائی سیاسی نمائندوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ اختلاف رکھیں، لڑیں. آپ نے تو پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف لڑنا شروع اب انہوں کر نے دیا. 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے نا مذاکراتی تاریخ. نہیں یہ اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. میں تو شروع سے آپ مذاکرات تو ہمیشہ سے اس کے دائی رہے ہیں کہ میں دائی رہا مذاکرات ہوں ہونے کہ چاہیے. ریسیپروکیٹ کا مطلب دیکھیں راستہ میننگ فل طریقے سے راستہ ہوگا. وہ ہے. پاکستان میں استحکام، ایک جملہ کہوں گا، اسی وقت آنا ہے جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین آپس میں بیٹھ کے کوئی بات کریں گے، آپس میں بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں گے. یہ جو رف پیچز ہیں 9 مئی 26 نومبر کی بات کرتے ہیں شوکت یوسف، ان کے مطالبات ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. دیکھیں بن بھی سکتا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ایک وقت میں کتنی جگہوں کے اوپر ایک ہی طرح کے حملے ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے یقیناً کوئی منصوبہ ساز تو ہے، کوئی ایسے لوگ تو ہیں کہ جنہوں نے بیٹھ کے یہ پلاننگ کی ہے، ٹائمنگ سیٹ کی ہے، ٹارگٹس لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ حملہ کرنا ہے، آپ نے فلاں جگہ پہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، آپ نے فلاں چیز کو جلانا ہے، گھراؤ کرنا ہے. تو یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. اسے آپ یہ کہہ کے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جان تو نہیں چھڑا سکتے. فوٹیجز موجود ہیں. وہ جو کہہ رہے تھے کہ ایک طرفہ کارروائی ہوتی ہے، فوجی ٹرائل ہے، جو شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں میں نے تو پہلے آپ کے سوال سے پہلے یہ بات کلیئر کی ہے کہ حملہ ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوا ہے تو ٹرائل تو ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے پاس سہولت موجود ہے. نیکسٹ آپ کی اپیل جو ہے وہ سیویلین کورٹ میں ہوگی، تو وہ بھی شک دور ہو جائے گا کہ جناب یہ سزا دی گئی، اس کے پیچھے شواہد کیا ہیں، فوٹیج کیا ہے، کیونکہ وہ کیس تو سارے جو دیکھیں گے. منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ ہے ان کو بھی قانون کی گرفت میں لایا جائے گا. دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پلان کرتے ہیں کوئی بھی ایونٹ ہو، وہ 9 مئی ہو، وہ 26 نومبر ہو، وہ اور کوئی کسی قسم کی کوئی ڈینجرس سچویشن کریٹ کرنے والے جو منصوبہ بناتے ہیں، سب سے بڑی کلپریٹ تو وہ ہیں. کون ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، جی بالکل قیادت. اور ابھی جو تحقیقات ہو رہی ہیں، میں ان کی تفصیلات سے تو ظاہر واقف نہیں ہوں. جنرل فیض کا پورا جو ایک نیٹ ورک تھا وہ کتنا ملوث تھا، اس کے ساتھ کتنے لوگ ملوث تھے، پاکستان تحریک انصاف کی کون سی قیادت اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی، عمران خان کا اس میں کیا رول تھا کہ اگر یہ ہوا تو آپ نے یہ کرنا ہے. اور قیامت کون سی آ گئی تھی؟ عمران خان گرفتار ہی ہوئے تھے نا. جی وہ ریڈ لائن کہتے تھے نا. نہیں میری بات وہ ریڈ لائن. وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ان کے پرائم منسٹر کو تو پھانسی لگا دیا گیا. 50 سال بعد کہا گیا کہ نہیں یہ فیصلہ غلط تھا.
वापस तो नहीं कर सकते ना उस प्राइम मिनिस्टर को। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की बात कर रहा लेकिन हूँ, सर वो कहते हैं जस्टिस उन्होंने तो किसी फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले नहीं किए, ये आपकी बात किसी को नहीं चलाया तरफ से गया। सियासत है भाई इमरान खान को अरेस्ट होना, नवाज शरीफ 2 दफा अरेस्ट हुए, शहबाज शरीफ 2 दफा अरेस्ट हुए, मरियम बीबी किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे नहीं थी, 2 दफा अरेस्ट हुई। ये क्या बात है भाई? सियासत में ये तो पाकिस्तान में होता रहा है। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है खुदा न खास्ता को किसी को फांसी लगा दिया गया है कि आपने जनाब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उठ के जनाब मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस पे हमले शुरू कर दिए हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं जुडिशल कमीशन। भाई ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि वहाँ पे जाके जिसका क्लाइमेक्स हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ कि एकदम पटाखा चल गया हो, नहीं। ये जिस तरह आपने गुफ्तगू करते रहे हैं, नफरत फैलाते रहे हैं, उससे पहले आप बात करते रहे हैं, फिर आपने कहा रेड लाइन है, ये आपने कहा ना अभी, मुझे भी पता है रेड लाइन मतलब ठीक है, उन्हीं की मैंने कहा ना कि ये सारे यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर ये हो तो हम ये करेंगे, और वो हुआ वो आपने किया, और उसी का नतीजा है जो आज आपको सजा मिल रही है। मैं नासिर शाह साहब से जवाब लेके आपके पास आता हूं। सर आपके पास चूंकि ये जो बात की है इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट बात की है तारिक फजल साहब ने। नासिर शाह साहब सर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं आप बेनिफिशरी हैं, PMLN भी और आप भी बेनिफिशरी हैं। यूसुफजई साहब ने कहा कि उनकी जमात तो रिसीविंग एंड पे है। खान साहब भी मेरे ख्याल में 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया पाबंदी सलासल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और डॉक्टर यासीन राशिद साहब हैं, और भी इनकी लीडरशिप है जो इस वक्त अंडर ट्रायल है। अब ये तो शौकत साहब का ख्याल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है, जो भी अभी बातचीत के लिए भी बात हो रही है तो हम तो बहुत पहले से चाह रहे थे जी। दूसरी बात ये है कि जैसे फजल साहब ने कहा, तारिक फजल साहब ने आपको, कि अगर कोई अपनी कोई हिमाकत करता है, कोई अपनी इस तरह की कोई बात करता है फिर उसका इल्जाम दूसरों पे लगा दे, तो ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब है। मैं आपको अर्ज करूं कि कभी हुआ है कि हमने पीपल्स पार्टी ने, मियां साहब ने, PMLN या इवन मौलाना साहब ने, या जो भी पॉलिटिकल धारे में लोग हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया हो कि जी जेल भरो तहरीक अपने कारकुनों के लिए, और जब उनको कोई गिरफ्तार करने आए तो कहें जी मुझे बचाओ तहरीक शुरू करें। आपको जमान पाक का वाकया याद होगा कि किस तरह लोगों को उकसाया गया, पेट्रोल बम चलाए गए, क्या कुछ वहां नहीं हुआ? क्या खान साहब वहां पे 2 मिनट बाहर आके अपने लोगों को नहीं रोक सकते थे? और हमारे जो भी लीडरशिप है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, या बीबी शहीद को भी गिरफ्तार किया गया, मियां साहब को गिरफ्तार किया गया, और भी सब हुए। क्या 4-5 हजार लोग इकट्ठा करना इन लीडरशिप के लिए कोई मुश्किल था जो आके इनके सामने खड़े हो जाते? बल्कि आप आसिफ अली जरदारी साहब को अभी जब ये खान साहब की गवर्नमेंट थी गिरफ्तार करने आए तो उन्होंने उन सबको बुला के चाय पिलाई और फिर जाके उनके साथ निकले, गए हैं, गिरफ्तारी पेश की है। तो मतलब ये क्या सोच है? ये वो सोच है कि जो चाहती है कि अगर सब कुछ अपनी जात के गिर्द घूमता है कि जी अगर हम इक्तदार में हैं तो सब ठीक है, अगर कोई पहली गवर्नमेंट ना अहली की वजह से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से जा रही है जी असेंबलियों को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर अच्छी भली 2 सूबों में गवर्नमेंट इन्हीं की थी, उसको घर भेज दिया गया, बस हम नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर इंतशार की सियासत। शाह साहब सर कतक सवाल यह है कि आप सही कह रहे हैं, आज 21 दिसंबर 2024 से अब सब आप तीनों बड़ी सियासी जमातों के कायदीन हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, आप भी हैं, तारिक फजल साहब की जमात भी और शौकत यूसुफजई साहब की जमात भी है। अब आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? माजी में 90 की दहाई में आप लोगों की भी और PMLN की सियासत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपस में गड़मस मचा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा तुंदो तेज़ बयानात होते थे। आप यू हैव लर्न चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, क्या कहेंगे अब कैसे आगे बढ़ा जाए सर? अब PTI है, अब ज़ाहिर बात है आप लोग मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसका हल सिर्फ सियासी सोच है। और फिर जब हम सब ये रखें अपने सामने कि हमें सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान है, अपनी जात से भी ज्यादा हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हाँ। शहीद भुट्टो को जुडिशल मर्डर हुआ, बीबी शहीद हुई, आसिफ अली जरदारी साहब जेलों में रहे, लेकिन हमारा नारा क्या था? पाकिस्तान खपे। उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब बीबी शहीद हुई थी? ये बात सही है। के हालात क्या थे? हमने क्या दूसरा नारा लगाया? हमने कहा पाकिस्तान खपे। दूसरा पेशेंस। शौकत यूसुफजई साहब पॉलिटिकल जहनियत रखते हैं, ये एक सब्र होना चाहिए। आपके इल्म में है कि हमने तो हर इलेक्शन पे हमारे रिजर्वेशंस रही हैं, वो 2088 से 1988 से अगर आप शुरू करते हैं जी उसके आगे भी, बल्कि 1997 में पीपल्स पार्टी को
صرف 17 سیٹیں تھی، 18 سیٹیں تھی. کیا ہم اس دھارے میں شریک نہیں ہوئے؟ ہمیں 17-18 سیٹیں کیا کر دیتی؟ بی بی اس وقت زندہ بھی تھیں، وہ چھوڑ دیتی، اس کا حصہ نہ بنتی. لیکن وہ اس پروسیس کا حصہ رہیں. اور پھر آگے آپ نے دیکھا کہ اس طرح یہ ہوتا ہے. ابھی میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں پاکستان کو، اس وقت معیشت بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے، مشکل حالات سے ہم لوگ نکل رہے ہیں، اس طرح کی انتشاری چیزوں سے دور رہنا چاہیے. انتظار کریں 2029 کا، الیکشن ہوں گے. اور بلکہ ابھی بات چیت جو ہو رہی ہے، جس پہ بات ہو اس پہ آئیں، الیکشنز پہ بات کریں، الیکشنز کے طریقہ کار پہ بات کریں. بات تو پارلیمنٹ میں یہ ہونی چاہیے. یس، میں چاہوں گا سر اس بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا PMLN کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ کل کو نہ آر ٹی ایس بیٹھے جس طرح 2018 میں بٹھایا گیا، نہ 2013 میں جس طرح ہم کہتے تھے کہ جی آر او الیکشن ہے، یا ابھی جس طرح 45-47 پہ اعتراض ہے. بھائی آ کے اس کا حل نکالو نا. سارے الیکشن دیکھ لیے، اب کوئی اس طرح کا حل نکلے کہ آئندہ آنے والے الیکشن پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یوسف زئی صاحب، طرز سیاست کو بدلنے کی ضرورت ہے سر. ان پارٹیوں کو بھی ایسے حالات کا سامنا تھا. انوار بھائی، بات یہ ہے نا کہ طرز سیاست جو ہے نا گورنمنٹ کے رویے سے چینج ہوگی. اچھا، اب اپوزیشن میں اتنے سختیاں برداشت کرنے کے باوجود 26 نومبر کو جو زیادتیاں ہوئی ہمارے ورکروں کے ساتھ، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات، جی اور پھر ہم نے کمیٹی بھی بنا لی. اس سے پہلے ہم انکار کرتے رہے، یہ حکومت کہتی رہی، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ صرف ٹاک شو کی حد تک تھا. ہر وزیر آتا تھا کہ جی یہ تو مذاکرات نہیں کرتے ہیں، تو مذاکرات کی کمیٹی بن گئی. اب یہ جو انہوں نے بات کی نا، ہم کیوں جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں؟ ہم اس لیے جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں کہ آپ نے پوری پارٹی کو ایر کمال کر دیا. مطلب آپ نے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں کون کون ملوث تھے ان کو ہم نے سزائیں دے دی، تو وہ تو چلو اگر میں مان بھی لوں تو 100 بندے ہوں گے. لیکن آپ نے تو پوری پارٹی کو کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس کا نشان بھی چھین لیا، آپ اس کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دے رہے ان کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اس لیے بنے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر ہمارے لوگوں نے کسی نے غلطی کی ہے تو ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں، پارٹی سے نکال دیتے ہیں. آپ جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بناتے ہیں، آپ ہم سے بات چیت بھی آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی 7 نافرمانی کی تاریخ ناکام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر ناکام ہوگی تو ناکام ہو جائے گی، لیکن اگر کامیاب ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ ہمیں تو آپ درس دے رہے ہیں، اگر ہمیں یہ کہتے ہیں یہ یو ٹرن لے لیا، چلو ہم نے یو ٹرن لے لیا، اگر ملک کا مفاد اس میں ہے تو ہم نے لے لیا ایک اور یو ٹرن سے. لیکن اس پہ طنز کرنا، رعونت دکھانا، تکبر کرنا کہ جی اب تو پی ٹی آئی کمزور ہو گئی اس لیے یہ مذاکرات کی بات کر رہی ہیں، تو اس طرح معاملات کیسے حل ہوں گے؟ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں ملک ترقی کرے، تو اگر عدم سیاسی استحکام ہوگا تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں، آپ تو پولیٹیکل ورکر رہے ہیں. پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں سمجھے گا، نہیں ڈینائی کرے گا کہ سیاسی استحکام لا کر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے. اور وہ ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اپوزیشن جتنا بھی وہ کرے، حکومت ان کو دعوت ہی دیتی ہے کہ آئیں بیٹھیں، انگیج کرتی ہے. لیکن یہ جو ایٹیچیوڈ میں دیکھ رہا ہوں، یقین کریں، میں پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں، کافی مطلب اسٹوڈنٹ لیڈر پالیٹکس کی میں نے 96 سے جب پی ٹی آئی بنی تو میں تب جا کے چلا اس میں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ حکومت کیسی حکومت ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود وہ طنز ہی کر رہی ہے. دیکھیں ساری لیڈرشپ، اگر 9 مئی میں کوئی لیڈرشپ بھی اگر ملوث ہے تو دے دیں سزا نا، لیکن پہلے وہ تو کر دیں نا، بتا دیں قوم کو، بتا دیں کہ یہ ان کا یہ کردار رہا ہے. آپ ساری پارٹی کو ایک ہی اس پہ لگاتار آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات نہیں کر رہی. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. میں تو پولیٹیکل ورکر کے طور پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ایٹیچیوڈ یہ بالکل بچگانا ہے، تکبرانہ ہے. ان کو سیاسی بننا پڑے گا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، تو یہ تو کسی وقت بھی چھین سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات کا، سیاسی حالات کا، کسی وقت بھی آج صبح دیکھیں تو حالات بدل سکتے ہیں. تو یہ قوانین بھی وہ ہونے چاہیے جو سب کے لیے ہوں، آپ فار آل ٹائم ہو. یہ نہیں کہ آج میں گورنمنٹ میں ہوں تو میں کہوں گا یہ آئین ہونا چاہیے، کل کوئی اور ہو تو اس کے لیے مصیبت. تو یہ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو بہترین راستہ یہ کہ مذاکرات کریں. تو کیا امر مانے ہیں پھر طارق فضل صاحب؟ آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو، یوسف زئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ناصر شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رکاوٹ کیا ہے پھر؟ دیکھیے 2 باتیں اس میں ہوئی ہیں. یوسف زئی صاحب جو بات کر رہے ہیں، پہلے تو میں اسے کیٹیگریکلی ڈینائی کروں گا کہ حکومت کا رویہ کوئی متکبرانہ ہے، اچھا، یا حکومت جو ہے وہ کسی زوم میں ہے. ہم بحیثیت حکومت
بالکل ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تانہ زنی کرنا، یہ تانہ زنی کرنا، یہ نشتر چبونے، یہ مسخروں کے کام ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے کام نہیں ہوتے. ہم ذمہ دار گورنمنٹ ہیں، ہم مسخرے نہیں ہیں کہ ہم تانے زنی کریں اور تانے کوسنے دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک دو باتیں ضرور یاد دلوائی گئی ہیں کہ ایک طرف جب انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، سب نے، ہماری تمام لیڈرشپ نے، ہمارے منسٹرز نے، اسپوکس پرسنز جو ہمارے ہیں، سب نے اسے ویلکم کیا. کسی نے نہیں کہا ایک بیان نکال دیں کہ جہاں مذاکرات نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ ان کے اپنے لوگ، عمر ایوب صاحب اور بار میں عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ بی بی، ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ دو باتیں تو پیرلل نہیں چل سکتی. مؤخر کی نا انہوں نے. میں اور آپ، یہ بعد میں، پہلے یہ بیان آیا تھا کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ریزنٹمنٹ تھی کہ آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو پھر جناب کے یہ لگانا جی کہ یہ کنڈیشن. تو مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ جب آپ بیٹھتے ہیں اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ اس کے ایس او پیز کیا ہوں گے، اس کی ٹی او آرز کیا ہوں گے. تو لہٰذا ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ کی کمیٹی کب تک بن جائے گی؟ میرا خیال ہے اگلے ایک دو دنوں میں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ جو اندرون خانہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بیک چینل، مطلب بیک چینل، میں اپنی ود ان دی پارٹی بات کر رہا ہوں. ود ان دی پارٹی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں پازیٹیوٹی ہے. مجھے کسی سے یہ نظر نہیں آیا کہ نہیں جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. کسی سے مجھے یہ نظر نہیں آیا. باقی اسپیکر صاحب نے اس دن کھل کے کہا کہ میں تیار ہوں. ظاہر ہے وہ اسپیکر بھی ہمارے ہیں، انہوں نے کہا میں تیار ہوں. تو یہ رویے جو ہے نا ہمارے، کہ یہ کہنا جناب کہ ہم اس میں کوئی پی ٹی آئی کمزور ہوگی. آپ ایک الگ سیاسی جماعت ہیں، آپ کا اپنا ایک وجود ہے، اور ہم تو ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کے وجود کو، ایک دوسرے کے نظریات کو برداشت کرو صبر اور تحمل سے. ہم کیسے متکبر ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں؟ ہم نے حکومت کرنی ہے کہ چھیڑ خانی کرنی ہے؟ کمال ہے. یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کرنی ہے، آپ کی چھیڑ خانی کرنی. پھر میں شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں. اگر آپ یہ دونوں صاحبان بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اگر آپ جو اصل حکومت کا ترجمان ہے تارڑ صاحب، اگر آپ اس کی پریس کانفرنس ایک دیکھ لیں نا، تو اگر آپ ہماری جگہ ہوتے نا تو آپ کہتے ہیں میں چھوڑو اس پر مذاکرات، کیا کس سے آپ مذاکرات کریں؟ آپ ذرا ان کی پریس کانفرنس ہے تو ذرا غور فرمائیے جی. آپ اپنی بات نہ کریں نا، آپ ایک شریف انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، لیکن طارق فضل صاحب بھی سینئر رہنما ہے اور عنقریب وزیر بننے جا رہے ہیں سر. اللہ کرے یوسف زئی صاحب کو میرا بھائی ہے. میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ میں پارٹی کی جو ہماری انٹرنل لائن آف ایکشن ہے وہ میں جانتا ہوں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب نہ مذاکرات کریں. میں یہی عرض کرتا ہوں، آپ تارڑ صاحب کو جو کچھ بیان کرتے ہیں تو وہ حکومت کی طرف سے بیان کرتے ہیں نا، تو ہم تو اس کو چہرے گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کی. یوسف زئی صاحب وہی رد عمل ہے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک مذاکرات سے ہم بھاگیں گے نا، چاہے ہم ہیں چاہے یہ ہیں، سزا سازگار بنانی پڑے مذاکرات گی. جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ ٹیبل پہ سزا نہیں جو ہے بیٹھیں گے، وہ سازگار بنانی پڑے گی. دونوں طرف ایگری کرتے ہیں. شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا. ناصر شاہ صاحب، سر آپ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. ایک طرف تو ہم یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ میں مذاکرات کی بات کریں، دوسری طرف سر کل میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان، خیبر پختونخوا کے گورنر اور جو پنجاب کے گورنر. پیپلز پارٹی کی گلے شکوے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اب تو میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، اور آپ کی جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے پی ایم ایل کے ساتھ، اس پہ شاید کلی طور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو کس طرح آپ بیان کریں گے شاہ صاحب؟ دیکھیں، جس طرح محترم طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے، بلکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب ساتھ تھے اور اس کے بعد جب الیکشن آئے تو ہمیں تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم پی ایم ایل این نے دیا. انہوں نے جو اسٹرانگ ہولڈ تھا ہمارا سندھ، وہاں پہ آ کے ایک بڑا الائنس بنایا جس میں پی ایم ایل این، پی ٹی یہ جو ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے، پر سب کو جمع کر لیا اور الیکشن ہوا. لیکن جب ریزلٹ آئے تو ہم نے تو سب سے پہلے شوکت یوسف زئی صاحب کے جو سپورٹڈ آزاد اراکین تھے انہیں کہا کہ بھئی آپ گورنمنٹ بنا لیں، غیر مشروط طور پر ہم گورنمنٹ کی فارمیشن میں آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے تو ظاہر ہے جو بھی ان کا جواب تھا. پھر پی ایم ایل این نے جب رابطہ کیا تو پارلیمنٹ کی وجہ سے ہم نے ان کو سپورٹ کی کہ ایک سلسلہ چلے. ادروائز نئے الیکشن ہوتے کیونکہ کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی تو پھر وہ نئے الیکشن کیا ہو جاتے 60 دن میں یا 90 ڈیز میں، کچھ پتہ نہیں. تو ہم نے تو جمہوریت کو بچانے کے لیے ان کو سپورٹ کیا ہے. ایشوز ہمارے ہیں
اور سیریس ریزرویشنز ہیں ہماری. خاص طور پر دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں اس کے پاس نمائندگی ہے, جی پروونشل اسمبلی میں بھی, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی. تو ہمارے جو پنجاب سے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے بڑے سیریس ریزرویشنز ہیں, دوسری جگہوں کے بھی ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ پہ. ہم نے کبھی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کی. ہم یہ نہیں کرتے کہ جی ملک کو انتشار کی طرف دھکیلا جائے جی, اور کیونکہ اس وقت ہماری صرف مجبوری پاکستان ہے اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہیں تو ہم پہلے دن سے ان سے علیحدہ ہو جائیں, کیونکہ بہت ساری ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں بہت اختلاف ہے. لیکن ہم پر امید ہیں کہ میاں صاحبان اس پہ کوئی صحیح فیصلہ آئے گا. جو ہماری ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جائے گا, لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ ہم کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں کریٹ کریں گے تاکہ یہ گورنمنٹ نہ ہو, پھر ہم ایک ملک انتشار کی طرف جائے. بڑی مشکل سے معاشی طور پر بہتری آ رہی ہے, ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور ہم اس کو پھر اندھیری کی طرف دھکیل دیں. ہم ایسے شخصی اس پہ نہیں ہے کہ جی ہمیں آج یہ نہیں ملا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم اپنی بات ضرور رکھیں گے, لیکن اس سے قطعاً کوئی ایسا مقصد نہ لیا جائے کہ ہم کسی کو بلیک میل کریں. طارق فضل صاحب, پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ گورنر پنجاب کا آج بھی بیان میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب میں آپ سے اتحاد کر کے ان کو نقصان ہوا ہے بنسبت فائدے کے. آپ نے سنا ناصر شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ظاہر بات ہے ایک مین آپ کا بیٹل گراؤنڈ ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کا ہمارے بڑے سیریس ریزرویشنز ہیں. دیکھیے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ کی آبادی ہے, وہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے. ہم تو بہت کوشش کر چکے ہیں, شاہ صاحب کی وساطت سے, میرے بڑے بھائی ہیں, آج پھر ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کابینہ میں ہمارے ساتھ آ جائیں. اچھا, تاکہ یہ جو تھوڑی بہت فرکشن نظر آتی ہے نا وہ ختم ہو. پنجاب کابینہ یا فیڈرل کی؟ میں کہتا ہوں دونوں میں آئیں. اچھا, تو وہ ابھی تک پیپلز پارٹی اس بات پہ تیار نہیں ہے. وہ تو گیلانی صاحب نے کہا ہم نہیں آئیں گے. یوسف رضا میں گیلانی صاحب نے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ تھوڑی بہت جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ دور ہو جاتی. اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا وجود پنجاب میں بھی ہے, اگر کسی جگہ ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ آتی ہے, کسی جگہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری بات کو اس طرح نہیں سنا جا رہا جس طرح وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو یہ اس کا رد عمل ہے. بہرحال ہم اس کا احترام کرتے ہیں. جو انہیں گورنر صاحب کو یا کسی بھی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے مرکز میں, پنجاب میں, تو وہ اسے دور کیا جائے گا. وہ ہمارے اتحادی ہیں, انکنڈیشنل ہماری سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو انشاءاللہ ایک تو ہم اسے دور کریں گے. دوسرا, اس طرح کے سیٹ اپ میں بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں, یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اوکے جی, اتنی انہونی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہماری خواہش کے مطابق اگر یہ کابینہ میں آ جاتے, اور آج بھی ہماری خواہش موجود ہے, تو پھر یہ جو چھوٹی موٹی شکایت ہے یہ بھی نہ ہوتی. یوسف زئی صاحب مسکرا رہے ہیں سر, آپ وہ تو آپس میں ان کی سیٹنگ ہو رہی ہے, تو آپ اس پہ آپ لوگ بھی شامل ہو جائے. ویسے میں تو کہوں گا کل تو ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب اور محسن نقوی صاحب ملاقات کر رہے تھے, تو اچھی بات ہے, اچھے ویژولز تھے, اور وہ کرم پہ بھی مشترکہ صدارت کی ہے جو امن عامہ کی صورتحال ہے. یوسف زئی صاحب, نہیں ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے. یہی پارٹیاں تھی جو ایک دوسرے کو چور چور کہتی تھی کس زمانے میں, کوئی کہتا تھا گھسیٹیں گے, کوئی کہتا, اچھی بات ہے نا, پولیٹکس وہ ہے, اور انجوائے کریں. ہم چور چور کہہ گے نا, ہم نے ریئلائز کر لیا 25-30 سال میں کہ ملک چور چور کہنے سے نہیں چلتا. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی کریں, ضرور کریں, لیکن یہ ڈرامے کرنے سے, چور چور کرنے سے, گالیاں دینے سے ایک دوسرے کو اپنا, میرے بھائی ملک نہیں چلتا. ہم نے یہ ریئلائز کر لیا, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی, آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی مزید. اچھی بات ہے کہ آپ نے ریئلائز کر لیا, لیکن یہ کہ عوام کو بھی کچھ دے دیں. یہ خود مزے خود اکیلے نہ لے لیں. عوام رل رہی ہے, عوام کو مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, کیا سنگل, لوگوں کو سمجھائے نا کہ اب پیٹرول سستا ہوا ہے, کہ اب ڈیزل سستی ہوئی ہے, کہ چاول, آٹا, گھی, دال, اس کی قیمتوں میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے. لوگ تو ابھی بھی بیچارے مر رہے ہیں. وہ مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے سر, ہم نے ایک اکانومسٹ سے پوچھا تھا. ایک کام ہوا ہے, جی ایک کام ہوا ہے, کیا ایک کام ہوا ہے کہ وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا, ایم پی ایس کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا, اور ڈھیر سارا اضافہ ہوا ہے. ایک وزیر جو ہے, ہم یہاں 1.25 لاکھ روپے لیتے تھے, اب 10 لاکھ روپے پنجاب والے لے رہے ہیں, کیونکہ وہاں لوگوں کو بڑی ریلیف دی ہے انہوں نے نا. جو عام آدمی ہے نا, اس کے لیے دودھ, شہر کی نہریں نکال دی ہیں ہر گھر کے سامنے. تو اس لیے ان کے لیے ضرورت تھی ان کو, کیونکہ جب پھر تو کام ختم ہو جاتا ہے. پبلک بھی اس کا مطلب آگے پبلک انٹرسٹ بھی سر. میں دیکھیں جی, جو ان کا کنسرن ہے پبلک کا, یہ ٹاپک میں ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. جی بالکل یہ بات ان کی صحیح ہے کہ جہاں جو فوکس ہے
وہ کسی بھی گورنمنٹ کا اگر عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہوگا تو وہ کامیاب گورنمنٹ نہیں ہو سکتی. اور ہمارا بالکل ہے, صحیح, ہم گورننس کی ہی بات کر رہے ہیں, ہم اس ماڈل کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں. یہی تو ہم پچھلے 10 مہینوں سے پیٹ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے, یہ گلی گلی محلے محلے جو آپ نے یہ نت نئے ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کے اپنے صوبوں کے گورننس پہ توجہ دیں. مجھے آپ بتائیں پوری ایمانداری سے, شوکت بھائی بتائے کہ آپ کی گورننس جو کے پی میں وہ کیا ہو رہی ہے, جب آپ کی 116 بندے ایک دوسرے کو گولیاں مار کے ہلاک کر چکے تھے. آپ کا وزیر اعلیٰ یہاں ترنول چوک میں ڈرامے کر رہا تھا, پکڑ باندھا ہوا تھا, اور یہاں پہ وہ ڈرامے کر رہا تھا, اور 111 بندے وہ آپ کے صوبے میں مر گئے, آپ کو کوئی احساس نہیں. وہ بات بڑی امپورٹنٹ. آپ کس ڈیلیوری کی بات کر رہے ہیں؟ سر شاہ صاحب سے میں لاسٹ کمنٹ لیتا ہوں. شاہ صاحب کابینہ میں آنے کی بات کی ہے طارق فضل صاحب نے, ناصر شاہ صاحب. جی جی کس چیز کی سر؟ سر آپ نے سنی نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے اگر وفاقی اور پنجاب کی کابینہ میں آپ شامل ہو جائیں. جی سر, اس پہ غور ہوگا سی سی میں. طارق فضل صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور ہمیشہ سے ان کی کشادہ دلی رہی ہے, لیکن دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب نے مل کر عوام کے لیے ریلیف دینا ہے. یس, ایشو یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کی بات ہوئی, مہنگائی میں یہ جو شرح آ رہی ہے, مہنگائی کی شرح جو بڑھ رہی تھی ہاں اس پہ کمی آئی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا یوسف بھائی صاحب. جی اس میں کمی آئی ہے, لیکن ابھی چیزیں سستی آگے انشاءاللہ ہوں گی. لیکن یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ صرف وہ جو پی ٹی آئی کی نااہل وفاقی حکومت تھی جس نے آئی ایم ایف کے بعد میں گئے, اتنی سخت شرائط وہ لگی جو پھر اس کا بریچ کیا, جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں, اور پھر آگے اور بھی حالات آئیں گے. لیکن اب بڑی مشکل سے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر انتشار کی بات کی جا رہی ہے. لیکن سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے, بالکل, ایک تو وہ پی ٹی آئی پی بنے, جس سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف پرامن ہے. میں سمجھا وہ پارلیمنٹیرین بھی ہے نا پرویز خٹک صاحب, کوئی اور فریکشن بنے. یہی لوگ اپنی سیاست پرامن کریں اور تعلیمات عمران خان صاحب سے کنارہ کش ہوں. چلیں, یہ تو آپ نے جو یہ شاید یہ شوکت یوسف زئی صاحب کی بس کی بات نہیں ہوگی جو آپ نے اینڈ والی بات کی ہے. وقت میرا ختم ہو جا رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا آپ تینوں کی توجہ ضرور مبذول کراؤں کہ آپ پاکستان کی سیاسی جماعت کے سیاسی قائدین ہیں. امریکہ کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں اس کو بھی ضرور طارق صاحب کو ابھی اسمبلی بھی ڈسکس ہو, کے پی کی اسمبلی میں بھی ہو اور سندھ اسمبلی میں بھی ہو, کہ وہ ہمارے جو بیلسٹک لانگ رینج میزائل ہیں ان کے حوالے سے تحفظات کا آغاز کر رہے ہیں. کل بھی رضا رومی صاحب ہمارے شو میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مڈل ایسٹ بالخصوص شام کی صورتحال سے اس کے تانے بانے وہ جوڑ رہے ہیں. ہمارے فورن آفس نے آج اس کو کافی زیادہ اس کے خلاف بیان دیا ہے. تو یہ بھی ایک فوڈ فار تھاٹ ہے سب کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں نہایت شکر گزار ہوں طارق فضل چودھری صاحب آپ کا, شوکت یوسف زئی صاحب کا اور ناصر صاحب کا. ویورز آپ نے گفتگو سنی, میرے خیال میں بڑی سلجھی ہوئی گفتگو تھی, اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور سب نے اپنے نکات رکھے. وے فارورڈ یہی ہے, لیسن لرن یہ ہے کہ جو سانحات اور ماضی کے واقعات ہیں ان سے سبق سیکھے تاکہ خدا نہ خواستہ مزید سانحات آنے والے دنوں میں نہ ہو, اور پھر ہم اپنا کورس کریکشن کریں. بہتر یہ کہ اپنا کورس کریکشن کر لیں. فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچتے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.